السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 31 تاریخ۔ پاکستان میں سے شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستانی روزنامہ میں ڈان کے مطابق پاکستان اور افغانستان نے سرحدی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کابل کا 2 روزہ دورہ کیا۔ یہ پیش رفت سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز کے چند ہفتے کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں مبینہ طور پر طالبان جنگجوؤں کو پاک افغان سرحد پر باڑھ کے ایک حصے کو اکھاڑتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ طالبان کے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالسلام حنفی کی صدارت میں ہونے والے انتظامی اجلاس میں ڈیورنڈ لائن کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے مختلف وزارتوں پر مشتمل کمیٹی قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ عالمی ادارے کو معتبر نوعیت کے الزامات موصول ہوئے ہیں کہ اگست میں طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد سے افغان حکومت کے سابق ارکان، سیکیورٹی فورسز اور بین الاقوامی فوجیوں کے ساتھ کام کرنے والے 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اتوار کو ایسوسی ایٹڈ پریس کی طرف سے حاصل کی گئی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ 2/3 سے زیادہ متاثرین مبینہ طور پر طالبان یا ان کے ساتھیوں کی طرف سے کیے گئے ماورائے عدالت قتل کے نتیجے میں ہدف بنے ہیں۔ سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ سابق حکومت اور امریکی زیر قیادت اتحادی افواج سے وابستہ افراد کے لیے طالبان کی جانب سے عام معافی کے اعلان کے باوجود ایسا ہوا ہے۔ طالبان نے اگست سن 2021 میں افغانستان پر قبضے کے بعد 100 سابق سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو طالبان اس کی تحقیقات کریں گے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے عام معافی کے بعد کسی کو نشانہ نہیں بنایا ہے۔ طالبان کے ہائر ایجوکیشن کے وزیر عبدالباقی حقانی کا کہنا ہے کہ ملک کے گرم علاقوں میں حکومتی یونیورسٹیاں 2 فروری سے دوبارہ کھل رہی ہیں، جبکہ سرد علاقوں میں یونیورسٹیاں 27 مارچ سے اپنا کام شروع کریں گی۔ اپنے تازہ ویڈیو پیغام میں انہوں نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ آیا طالبات بھی دوبارہ سے یونیورسٹیوں میں آ سکیں گی یا نہیں۔ اگست میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے حکومتی یونیورسٹیاں بند ہیں۔ عبدالباقی حقانی کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ اوسلو کانفرنس کے موقع پر مغربی ممالک کے نمائندوں نے افغانستان کو دی جانے والی امداد کو ملک میں خواتین کے حقوق اور تعلیم، آزادی اظہار اور انسانی حقوق سے مشروط کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کے روز افغانستان کے طالبان حکمرانوں سے ایک امریکی سول انجینئر کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جنہیں 2 سال قبل اغوا کیا گیا تھا اور خیال ہے کہ وہ طالبان کے پاس آخری امریکی یرغمالی ہیں۔ 59 سالہ مارک فریچس امریکی بحریہ کے سابق فوجی ہیں، جن کا تعلق لومبارڈ ایلینوائے سے ہے۔ انہوں نے افغانستان میں ترقیاتی منصوبوں پر 1 دہائی تک کام کیا۔ فروری سن 2020 میں امریکی فوجیوں کے انخلاء کے معاہدے پر دستخط ہونے سے 1 ماہ قبل انہیں اغوا کر کے حقانی نیٹ ورک کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بائیڈن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکیوں یا کسی بھی بے گناہ شہریوں کی حفاظت کو خطرہ لاحق ہونا ہمیشہ ناقابل قبول ہے اور یرغمال بنانا ایک خاص ظلم اور بزدلی ہے۔ طالبان کو مارک کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے، جس کے بعد طالبان اپنی حیثیت کو جائز قرار دینے کی توقع کریں۔ اس بارے میں بات چیت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کو رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران اگرچہ تقریباً 25 ارب ڈالر سے زائد کے تجارتی خسارے کا سامنا ہے، لیکن پاکستان لمبے عرصے کے بعد
ٹیکسٹائل کی روایتی برآمدات میں پڑوسی ممالک یعنی ہندوستان اور بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ پاکستان نے رواں سال صرف ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمد کا ہدف $20 ارب رکھا تھا، جس کے بارے میں اس صنعت سے جڑے لوگوں کی رائے ہے کہ وہ آسانی سے حاصل کر لیا جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے دوران کسی حد تک کاروبار جاری رکھنے سے پاکستان نے کئی منڈیوں پر اپنا سکہ بیٹھا لیا ہے اور اب تک قائم ہے۔ دوسری جانب یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث آنے والے مہینوں میں ٹیکسٹائل کی پروڈکشن میں کمی ہو سکتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ صنعتوں کو تمام تر مراعات کے ساتھ بجلی کے بہتر نرخ اور گیس فراہمی ممکن بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی نے بطور اپوزیشن لیڈر مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیر کو سینٹ کے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کی منظوری کے معاملے پر ان کی ذات پر سوال اٹھایا گیا، لہذا وہ بطور اپوزیشن لیڈر مستعفی ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر نہیں رہنا چاہتے، اس لیے پارٹی کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نجی مصروفیات کی وجہ سے سینٹ کے اس اہم اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جس کی وجہ سے حکومت نے اقلیت کے باوجود سینٹ سے ترمیمی بل منظور کروا لیا تھا۔ بھارت کی 5 ریاستوں اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، منی پور اور گوا کے اسمبلیوں کے لیے اس وقت انتخابی مہم جاری ہے۔ پنجاب کو چھوڑ کر باقی 4 ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ہے اور وہ ان ریاستوں میں دوبارہ واپسی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ 10 فروری کو پہلے مرحلے اور 7 مارچ کو آخری مرحلے کی پولنگ ہوگی اور 10 مارچ کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ سب کی نگاہیں ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش پر لگی ہوئی ہیں، جہاں 10 فروری سے 7 مارچ کے درمیان 7 مرحلوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ گزشتہ الیکشن میں بی جے پی نے 403 میں سے 325 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، لیکن اس بار سروے رپورٹوں میں اندازوں کے مطابق اسے مجموعی طور پر 200 سے 250 کے درمیان نشستیں حاصل ہوں گی۔ بیشتر مبصرین ان رپورٹوں کے سلسلے میں تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ریاست کا جو انتخابی منظر نامہ ہے، اس کی روشنی میں بی جے پی کی اقتدار میں واپسی مشکل ہے، جبکہ بی جے پی رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ ان کی پارٹی سن 2017 کی تاریخ دہرائے گی اور اقتدار میں واپس آئے گی۔ اپوزیشن جماعتیں بی جے پی پر مذہب کی بنیاد پر ووٹ مانگنے کا الزام عائد کر رہی ہیں، جبکہ بی جے پی اس الزام کی تردید کرتی ہے۔ میانمار میں 1 فروری سن 2021 کو ہونے والی بغاوت کا تلخ سال مکمل ہو رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ صورتحال نے میانمار کو پہلے ہی 1 دہائی یا اس سے زیادہ پیچھے کر دیا ہے اور اس بحران سے نکلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کووڈ کی وبا نے مزید مسائل پیدا کر دیے ہیں اور اس سال کے اوائل میں میانمار کے 55 ملین افراد میں سے تقریباً نصف کو غربت کا سامنا ہوگا۔ میانمار میں انسانی حقوق کے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ٹام اینڈریوز کا کہنا ہے کہ میانمار جنتا انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج روس اور یوکرین کی سرحد پر جاری بحران پر بحث کرنے والی ہے۔ امریکہ نے روس کی طرف سے خطے میں 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کی تعیناتی اور یوکرین کو غیر مستحکم کرنے والی دیگر کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے اس اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے اتوار کو اے بی سی کے دس ویک پروگرام میں کہا کہ کونسل روس پر دباؤ ڈالے گی کہ وہ اپنے فوجیوں کی تعداد کا جواز پیش کرے۔ روسیوں سے وضاحت کا مطالبہ کرنے کے لیے ہم متحد ہیں۔ دوسری جانب روس نے امریکی اقدام کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نائب سفیر دمیتری پولیانسکی نے اس اجلاس کو تعلقات عامہ کا اسٹنٹ قرار دیا۔
روس کے خلاف آج پیر کی ملاقات سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اس تنازع کے بارے میں بات چیت کا تازہ ترین دور ہے۔ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو اس پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی، اور روس کے ان مطالبات کو مسترد کر دیا ہے کہ شمالی بحر اوقیانوس کے معاہدے کی تنظیم مشرقی یورپ سے فوجیں واپس بلا لے اور یوکرین کو اتحاد میں شامل ہونے سے روکے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے فائر کیے جانے والے بیلسٹک میزائل کو کامیابی سے فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران حوثی باغیوں نے امارات پر یہ تیسرا حملہ کیا ہے۔ اتوار اور پیر کی درمیانی شب بیلسٹک میزائل ایسے موقع پر داغے گئے جب اسرائیل کے صدر آئزیک ہرزوگ متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں۔ سول ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ حوثی باغیوں کے بیلسٹک میزائل کے حملے کے نتیجے میں خلیجی ممالک کے لیے ایئر ٹریفک متاثر نہیں ہوا اور فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ دوسری جانب حوثیوں کے عسکری ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں ڈیپ انسائیڈ آپریشن سے متعلق مزید تفصیلات چند گھنٹے کے بعد جاری کی جائیں گی۔ شام کے سرکاری میڈیا نے پیر کے صبح فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس کے فضائی دفاع نے دارالحکومت دمشق کے مشرقی مضافات کو نشانہ بنانے والے ایک اسرائیلی میزائل بیراج کو روک دیا ہے۔ ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ میزائلوں کو روکے جانے سے نقصان ہوا ہے، لیکن اس کا بھی تعین نہیں کیا گیا۔ شام کے منحرف 2 فوجیوں کا کہنا ہے کہ حملوں میں دمشق کے شمال مغرب میں قطیفیہ قصبے کے ناہموار علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جہاں ایرانی حمایت یافتہ لبنانی حزب اللہ گروپ کی نمایاں فوجی موجودگی اور ہتھیاروں کا ڈپو ہے۔ اسرائیلی فوج نے کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ شمالی کوریا نے اتوار کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، جسے سن 2017 کے بعد سب سے طاقتور میزائل تجربہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس میزائل تجربے کو بعض ماہرین اقوام متحدہ کی جانب سے شمالی کوریا پر مزید میزائل تجربے نہ کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ جنوبی کوریا اور جاپان کے فوجی حکام کے مطابق یہ میزائل اتوار کے صبح شمالی کوریا کے مشرقی ساحل سے داغا گیا، جو 2000 کلومیٹر کی بلندی تک پہنچا اور 800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سمندر میں گر گیا۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کی جانب سے نئے میزائل تجربے کی مذمت کی ہے۔ سوڈان میں اکتوبر میں ہونے والی فوجی بغاوت کی مذمت کرنے کے لیے مہینوں سے جاری مظاہروں میں ہزاروں سوڈانی سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک میں افراتفری ہے۔ نوجوان مردوں اور خواتین پر مشتمل ہزاروں مظاہرین نے دارالحکومت خرطوم اور دیگر شہروں کی سڑکوں پر اتوار کو مارچ کیا۔ انہوں نے ملک میں جمہوریت کی جانب منتقلی کے معطل عمل کی قیادت کے لیے ایک مکمل سویلین حکومت کا مطالبہ کیا۔ فوجی قبضے نے سوڈان میں جمہوریت کی پرامن منتقلی کی امیدوں کو ختم کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے اس مہینے کے شروع میں مستعفی ہونے کے بعد سے ملک میں افراتفری بڑھ گئی ہے۔ اسپین کے رافیل نڈال نے سخت مقابلوں کے بعد روس کے ڈینیل میڈویڈیف کو شکست دے کر دوسری مرتبہ آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی رافیل نڈال مینس ٹینس میں سب سے زیادہ گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس فائنل سے قبل نڈال کے علاوہ سوئٹزرلینڈ کے راجر فیڈرر اور سربیا کے نوویک جوکووچ نے 20 گرینڈ سلیم ٹائٹل اپنے نام کر رکھے تھے، لیکن میلبرن میں کھیلے جانے والے فائنل میں انہوں نے روسی کھلاڑی کو 5 سیٹس میں ہرا کر 21واں گرینڈ سلیم جیت لیا۔ یہ رافیل نڈال کا دوسرا آسٹریلین اوپن ٹائٹل ہے۔ اس سے قبل انہوں نے آخری مرتبہ سن 2009 میں یہ ایونٹ اپنے نام کیا تھا۔ 13 سال کے وقفے کے بعد یہ ٹائٹل جیت کر وہ ان کھلاڑیوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے جنہوں نے ہر گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ 2 بار جیتا ہے۔ ان کھلاڑیوں میں آسٹریلیا کے راڈ لیور اور رائے ایمرسن کے ساتھ ساتھ سربیا کے نوویک جوکووچ شامل ہیں۔ جوکووچ کو رواں ماہ آسٹریلوی حکومت نے
ویکسین نہ لگوانے کی وجہ سے ملک بدر کر دیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔